منڈی بہاؤدین سے خبر دے رہے ہیں فیصل ڈوگر۔ منڈی بہاؤدین محلہ شفقاباد کے اندر نالیوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پانی گلیوں اور گھروں میں داخل ہو رہا تھا، جس کی بنا پر انسپیکٹر ثناء اللہ کو کمپلین کی تو وہ خود موقع پر پہنچ کر محلہ شفقاباد میں اپنی سرپرستی میں تمام نالیوں کی صفائی کروائی اور محلے داروں کو اس اذیت سے بچایا۔ ثناء اللہ نے محلوں کے اندر سے سارا کوڑا کرکٹ اٹھوایا اور وہاں کی صفائی کروائی اور سب دوستوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک میں یہاں پر ڈیوٹی کر رہا ہوں تب تک میں کہیں بھی کوڑے کا ڈھیر نہیں رہنے دوں گا، میں اپنی ڈیوٹی مکمل ایمانداری سے انجام دوں گا۔ منڈی بہاؤدین سے عادل فیاض کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین فاؤنڈرز گروپ سید حیدر رضا نقوی اور صدر چیمبر آف کامرس معیز دیوان کی گزشتہ روز لاہور وزیر صنعت و کامرس ایس ایم تنویر سے ملاقات اور ایف پی سی سی آئی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے منڈی بہاؤدین چیمبر آف کامرس کی کارکردگی کو شاندار الفاظ میں سراہا گیا اور ایمرجنگ چیمبرز کی لسٹ میں صف اول کا چیمبر قرار دیا گیا۔ اس موقع پر بانی چیمبر آف کامرس چیئرمین پیر سید حیدر رضا نقوی نے کہا کہ ہم نے تاجروں کے حقوق اور ان کی عالمی منڈیوں تک رسائی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ صدر چیمبر آف کامرس دیوان معیز اللہ نے منڈی بہاؤدین سے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ readnews.pk۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 97ویں سالگرہ منائی گئی۔ صحافیوں، سول سوسائٹی اور پیپلز پارٹی کے جیالوں نے شرکت کی۔ صدر بلاول بھٹو جیلا فورس خواتین ونگ کی گجراوالا کے گھر میں شاندار تقریب کیک کاٹا گیا۔ عدنان احمد چٹھا کی تفصیلات کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ میڈم شاہین گجر نے فلسفہ بھٹو پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ قائد عوام نے برکلے یونیورسٹی سے سیاست میں گریجویشن اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹرز کیا۔ بھٹو پہلے ایشیائی تھے جو انگلینڈ کی یونیورسٹی ساؤتھ ہیمپٹن میں بین الاقوامی قانون کے استاد مقرر ہوئے اور مسلم لاء کالج کراچی میں دستوری قانون کے لیکچرار بھی رہے۔ صدر جیلا فورس منڈی بہاؤدین راجپال بھٹو نے ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 1967 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا۔ وہ پاکستان کو 1973 کا آئین دینے اور اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد پر اہم کردار ادا کرنے کے باعث ملک کی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے۔ انچارج نمائندگان ماریہ شاہد انصاری کی رپورٹ کے مطابق نجی ٹرانسپورٹ کمپنی کی بس کا ٹائر برسٹ ہونے سے مسافر بس کھائی میں جا گری۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق، 25 سے زائد مسافر زخمی ہونے کی اطلاع۔ ریسکیو ٹیمیں جائے حادثہ پر روانہ۔ بس کی باڈی کو کاٹ کر زخمی اور لاشوں کو نکالا جا رہا ہے۔ جاں بحق اور زخمیوں کو DHQ ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔ مسافر بس راولپنڈی سے ملتان جا رہی تھی کہ ہیڈ محمد والا کے قریب حادثہ پیش آیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ ہمارے نمائندے سٹی رپورٹر رضوان رشید کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر سعید احمد کا تحصیل دینا ریسکیو اسٹیشن کا دورہ۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر ستارہ امتیاز کی ہدایت کے مطابق ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر سعید احمد نے تحصیل دینا کے ریسکیو 1122 اسٹیشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسٹیشن انچارج سید محمد سیف اللہ نے انجینئر سعید احمد ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا استقبال کیا۔ ریسکیو اہلکاروں کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے اسٹاف سے ملاقات کی، ریسکیو اسٹاف کا ٹرن آؤٹ اور ڈسپلن چیک کیا اور ان کی خدمات اور کام کو سراہتے ہوئے انہیں شاباش دی۔ اس موقع پر انہوں نے ریسکیو ایمبولینس اور ایمرجنسی آلات کو معائنہ بھی کیا۔ ریسکیو اہلکار دل جمعی کے ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت کریں اور جوش و جذبہ کے ساتھ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت اپنی تیاری کو مکمل رکھیں۔ دورہ کے دوران انجینئر سعید احمد نے ریسکیو کی کارکردگی کو سراہا اور تسلی بخش قرار دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار، روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ readnews.pk۔